خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر۔ روز کی طرح آج بھی الحمدللہ اس خوبصورت سیٹ پر آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام اہل وطن کو ایک بار پھر رمضان کی مبارکباد۔ آج الحمدللہ ہم ایک بار پھر اس تیسری جو ٹرانسمیشن ہے ہماری، جو روزانہ کی بنیادوں پر یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، اور یکم رمضان مبارک چاند رات سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالی انتہائے رمضان تک جاری رہے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے، ہماری اور آپ کی رفاقت رہے گی، اور یہ رفاقت انشاءاللہ تعالی ایک طویل رفاقت کی صورت میں سامنے آئے گی۔ جب ایک طویل رفاقت ایک خوبصورت گلدستے کی صورت میں سجے گی اور سجنے کے بعد ان چہروں کو عیاں کیا جائے گا، تو یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر خوبصورت ٹرانسمیشن ہم یہاں پر کر کے چلے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ ہم جیسے خاکساروں سے اپنے اس بابرکت مہینے میں کچھ ذمہ داریاں ہم خاکساروں کو سونپ دیں اور پروردگار نے ہم سے کام لے لیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے۔ یہ اس کا خاص احسان ہے، اور یہ خاص احسان کی جو خاص وجہ ہے، یہ غلامی رسول کا وہ توق ہے جو ہمارے گلوں میں موجود ہے۔ یہ وہ نسبت ہے کالی کملی والے سے کہ اس نسبت کی وجہ سے پروردگار نے یہ احسان ہم پر کیا کہ اس ماہ میں ہمارے دل میں یہ نیکی ڈال دی کہ ہم اس کے اور اس کے حبیب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر یہاں پر کرنے کی جسارت کر سکیں۔ رمضان کے روزے آپ سب رکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے مجھے بھی یہ توفیق دی کہ میں ان روزوں کو رکھ رہا ہوں۔ آج سائنس اس بات کی تقلید کرتی دکھائی دیتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ اگر کوئی سیویئر بیماری ہے، جسم میں کوئی ایسا عنصر ہے جو تکلیف کا باعث بن رہا ہے، تو ایسے شخص کو فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے کا کہا جاتا ہے، ایک طویل مدت کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے۔ اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیا کہ تم سال میں یہ 30 روزے رکھ لیا کرو، تو تمہارے جسم میں موجود فاسد مادے، تمہارے جسم میں موجود گرمی، تمہارے جسم میں موجود تکالیف، تمہارے جسم میں جو آرگنز ہیں ان کو جو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ایک جو ان کو ریہرسل کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، وہ ہو جائے گی، اور پھر تم ایک نئی تازگی کے ساتھ اپنی زندگی کو شروع کر سکے، یعنی کہ نیا انسان آپ سمجھ لیجئے کہ 30 روزے گزارنے کے بعد۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ آج تیسرا، ابھی ہم نے 2 ہی روزے جو ہے وہ مکمل کیے ہیں اور تیسرے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ 2 روزے رکھنے کے بعد ہی جسم میں ایک عجیب سی تازگی پیدا ہو گئی ہے، ایک روح ہماری ہلکی ہو گئی ہے، ہمارے جسم کی جو حرارت تھی وہ حرارت ہمیں اس انداز کی محسوس نہیں ہو رہی جو ہمیں تکلیف کا باعث بنتی تھی، ہم اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے رب کائنات کا ہم پر خاص احسان ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری اجسام کی پرورش ہو رہی ہے بلکہ ہماری روح کی بھی پرورش ہو رہی ہے، ہمارے اذہان کی بھی پرورش ہو رہی ہے، ہماری نظروں کی بھی پرورش ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھوں کی بھی پرورش ہو رہی ہے، ہماری بول چال، ہمارے رہن سہن، ہمارا اوقات کار، ہر چیز کی نشوونما ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم شکر گزار ہیں کہ پروردگار ایسا عظیم تحفہ ہمیں دیا۔ آج 3 رمضان مبارک، ایک عظیم دن، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ وہ عظیم خاتون کہ جو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی چہیتی صاحبزادی ہیں، کہ وہ جو دونوں جہانوں کے سردار احمد مختار محمد مصطفیٰ جمیل الشیم فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، کہ جنہیں خاتون جنت کا لقب دنیا ہی میں دے دیا گیا، اور تمام دنیا کی خواتین جتنی قیامت تک آئیں گی اور جو آ چکی ہیں اور جو چلی گئیں، ان سب کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سیدنا، کہ وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار محبت دیا کرتے تھے، بڑی عزت دیا کرتے تھے، کہ وہ جب تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، کے جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی سیر کرا دی کہ جو حکم کر دیتے تو کائنات کی ہر نعمت ان کے قدموں میں بچھا دی جاتی، وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا شان تھی آپ سیدنا کی، کہ وہ سیدنا جو پیکر استقلال تھیں، شجاعت کی مثال تھیں،
حیا کی پیکر تھیں، سیدہ تھیں، طاہرہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، رہتی دنیا تک کے لیے مسلمان خواتین نہ صرف بلکہ نان مسلم خواتین کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ آپ کی زندگی ایسی ہے، آپ نے اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارا کہ جب آپ عبادت میں مشغول ہوتی تھیں تو رات کے کس پہر تک آپ عبادت کرتی رہتی تھی اس بات کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ فجر کی اذان کانوں میں آ جایا کرتی تھی کہ وہ عظیم خاتون جو حسن اور حسین کی والدہ ہیں، کہ آپ وہ کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جھولی میں ڈال دیا۔ بہت کچھ میں اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں آپ کی شان میں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے لیے، پوری امت کے لیے آپ راہ مشعل راہ ہیں، اور خاص کر خواتین اور بچیوں کو ضروری ہے کہ وہ آپ کی تقلید کریں۔ میں بلا تاخیر آج کے معزز مہمانان کا آپ کے سامنے تعارف کراتا چلوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں علامہ فرقان شامی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ علامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، صاحب کمال شخصیت بھی ہیں، صاحب باعمل بھی ہیں، اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جامعۃ الازہر سے آپ کی خصوصی ربطیں، آپ کی بڑی رفتیں ہیں، وہاں سے بڑے معاملات ہیں۔ آج ہماری اس محفل میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے آج سیر حاصل گفتگو کریں گے سیدنا فاطمہ الزہرا پر۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس ایوان میں معروف ثناءخواں دیبا ناز۔ میں آپ کو آج کی اس محفل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں شیس رضا قادری، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں شیس رضا قادری سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات سے، حمد کے کلمات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور اٹھا پھر بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ پھر ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ ہم پیش کر رہے تھے شیس رضا قادری. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید وسعت عطا فرمائے اور آپ کی آواز میں مزید تابندگی عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ مستقبل میں پھر آپ کو ہم زحمت دیں گے. بلا تاخیر میں چلوں گا علامہ صاحب کی طرف اور میں چاہوں گا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہمارے سروں کی تاج، تمام خواتین کے سروں کی تاج، ان کی شخصیت پر روشنی بکھیریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سب سے پہلے تو ماہ رمضان کے ان مبارک ساعتوں میں کہ یہ وہ نیکیوں کا سیزن ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مبارک ماحول اور سیزن میں جو آپ حضرات نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے کہ جہاں جمع ہو کر ہم نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں اور اسلامی شخصیات کا، وہ شخصیات کہ جو سونے سے تولے جانے کے قابل ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو میں اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد میری خوش نصیبی کہ آج الحمدللہ میری حاضری بھی ایسی مقدس شخصیت کے ذکر کے موقع پر ہوئی ہے کہ جنہیں میں اور آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے اس ایوان میں موجود ہیں اور آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا کہ آپ جو ہیں وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور آپ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی ہیں. آپ دیکھیے کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان کو کس طور پر بلند فرمایا؟ فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اللہ اکبر. اب وہ جگر آپ جانتے ہیں، جگر رسول، گوشہ جگر رسول، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے. اور جگر جو ہے وہ انسانی جسم میں ایک اہمیت کا حامل چیز ہوا کرتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرما دیا کہ میں فاطمہ ہوں اور فاطمہ مجھ سے ہے. سبحان اللہ. اور میرے عزیزان ذی وقار اسی روایت مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات کو تکلیف دی تو پھر اس نے رب کائنات کو جو ہے وہ تکلیف دی. تو یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ، بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد سب سے پہلے جنت میں جو شخص داخل ہوگا، جو ذات داخل ہوگی، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اللہ آپ کے فضائل مناقب تو بے شمار ہے. آپ دیکھیے نا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کسی مجلس میں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین تشریف فرما ہوتے تھے، جب تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے، اکرام فرماتے، عزت افزائی فرماتے، محبت کا اظہار فرماتے، اور صرف اٹھ ہی نہیں جاتے بلکہ آپ کو لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. یہ بھی علماء فرماتے، محدثین مفسرین فرماتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. بلکہ کچھ روایات مبارکہ میں تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا کرتے، عزت افزائی فرماتے. اب یہاں کچھ علماء فرماتے کہ دیکھیں یہ جو بوسہ دینا ہے، فزیکلی جو ایک محبت کا اظہار کرنا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہوا کرتا ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو
پچھلے دور کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو دور رکھیں، بیٹیوں سے قریب نہیں ہونا۔ اب دیکھیے روایات مبارکہ جو ہمیں بتلا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کا اظہار فرمائے۔ دیکھیے ہماری محبتیں ہوں، ہماری نفرتیں ہوں، ہمارا رہنا سہنا ہو، کھانا پینا ہو، سب شریعت کے دائرے میں۔ تو شریعت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ کہیں کہیں ہمیں فزیکلی یا پریکٹیکلی جو ہے وہ محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست ریفلیکشن مل رہی ہے کہ خواتین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، بچیوں کو، وہ اپنی بیٹی کو جو انہوں نے پورے انداز میں جو ان کو پروٹوکول دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب آنے والی تمام بچیوں کو اسی انداز میں عزت و احترام بخشا جائے۔ بالکل ایسے ہم 5 دن آگے ہیں، 8 مارچ کو جو ہے وہ عورتوں کا عالمی دن منایا گیا۔ اسلام نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو وہ عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ روایات مبارکہ میں ہے کہ ہر انسان کی نسل جو ہے وہ مرد سے ہوا کرتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جو نسل ہے، میرا خاندان جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوگا، اور آپ کے لخت جگر حضرت۔ یہ جو سبقت ہے، یہ جو برتری ہے، اس کی کیا میں اپنی علم کے لیے کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ حضرت خدیجہ نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، کیا یہ بھی ایک نسبت ہے ان کو برتری کی کہ آپ ان کی صاحبزادی ہیں؟ سیر مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا عقد مبارک ہو رہا تھا، نکاح ہو رہا تھا، تو حضرت ام سلمہ غالباً رضی اللہ عنہا انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر خیر کر دیا کہ آج ان کی لخت جگر کا، صاحبزادی کا جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے ایسی عقیدت، محبت، الفت رکھا کرتے تھے کہ آپ آبدیدہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب لوگوں نے مجھ سے روکا تھا۔ وہ ساتھ کیسا دیا؟ مالی ساتھ دیا، ذہنی ساتھ دیا، اور آپ کی جو ایک موٹیویٹ کرنا، آپ کو غار حرا تک روزانہ رات کو جب آپ عبادت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر اپنے قدموں سے چل کر کے آپ کے لیے کھانا لے کر کے جاتی تھیں۔ یہ شان تھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے شامی صاحب سے، ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ ہم بڑھ رہے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ دیبا ناز یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے۔ ہوتا اگر زمین، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پھر پاؤں امتی کہاں، پاؤں امتی کہاں، رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، اور دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے
रहा है देखने वो जा रहा है देखने जलवा रसूल का वो जा रहा है देखने वो जा रहा है देखने जलवा रसूल का होता अगर ज़मीन पर और शेरे खुदा न बनता तो बनता भी और क्या शेरे खुदा न बनता तो बनता भी और क्या बचपन से ही तो पाला हुआ था रसूल का बचपन से ही तो पाला हुआ था रसूल का होता अगर ज़मीन पर होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का फिर पाऊं उम्मती कहाँ फिर पाऊं उम्मती कहाँ फिर पाऊं उम्मती कहाँ रखता रसूल। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। इस वक्त ये ट्रांसमिशन बराह रास्त आप तक पहुंचाई जा रही है और उम्मीद करता हूं कि आपके अज़हान और क़ुलूब को मुनव्वर कर रही होगी। और सीखिए इल्म व अमल का जो हमारा स्लोगन है, हम कहीं ना कहीं उस ज़िम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से यकीनन कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मैं इस ऐवान में खुशामदीद कहता हूँ मारूफ नात खां काशिफ शकील साहब को और गुजारिश करूँगा कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपकी खूबसूरत आवाज़ में नज़राने नात पेश करने की सआदत हासिल करें। काशिफ शकील। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाके कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सरडे अला फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सरडे अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। जो नबी के पसीने में मौजूद है। और हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी। छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। और जन्नत मदीने में मौजूद है। और छोड़ना तेरे
तैबा गवारा नहीं छोड़ना, तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में सा नजारा नहीं, सारे आलम में सा नजारा नहीं, ऐसा मंज़र ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंज़र ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंज़र मदीने में मौजूद है, जैसा मंज़र मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। काशिफ शकील खूबसूरत अंदाज में नज़ान अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। उसके साथ ही बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। सीखें इल्म व अमल बज़्म सनागर में बराह रास्त इस वक्त आप इस ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा कर रहे हैं और इस वक्त क्विज़ कंपटीशन का आगाज़ हुआ जाता है, उस सेगमेंट का जिस सेगमेंट का बेचैनी से इंतज़ार किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कॉन्टेस्टेंट्स में निम्रा बीबी, एहसान लोधी और अमीन रज़ा साहब। मैं बिला ताख़ीर सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ और अमीन रज़ा साहब से मैं पहला सवाल दागने की जिसारत करता हूँ। हज़रत अबू बकर को कौन सा लक़ब दिया गया था? सिद्दीक का लक़ब। सिद्दीक का लक़ब दिया गया था। अच्छा जी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत कब हुई? यकुम मुहर्रमुल हराम को हुई थी आपकी शहादत। अच्छा, वो कुछ याद है आपको कि हिजरत के कितने अरसा था बाद का? 10 2 और 10 हिजरत का 24वां ग़ालिबन साल था। हिजरत का 24वां साल था। सोच लें। 24 या 25वां। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आप गलती कर रहे हैं। चले मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत किस रमज़ान मुबारक को हुई? 21 रमज़ान मुबारक। 21 रमज़ान। एक सवाल आपका नहीं माना गया, दो के जवाब आप। उसके जवाब भी अगर इनायत फरमा दें आप। जी, उसका जवाब यह है कि खिलाफत के दौरान हिजरत के 22 साल बाद तकरीबन। मैंने 23 कहा था। जी जी जी, आपने 23 और 24 की बात की थी। 10 साल हिजरत के बाद सरकार ने जिंदगी जी जी गुजारी, फिर 2 साल। चले आपके इस सवाल को हम करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। 3 सवाल आपने जवाब करेक्ट दे दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस दिन हुई? 10 मुहर्रमुल हराम के दिन। आशूरा। मुहर्रमुल हराम आशूरा के दिन। आशूरा के दिन। जी, 4 सवालात मैंने आपसे किए। मैं बढ़ता हूँ एहसान लोधी की तरफ और 4 ही सवालात मैं आपसे करूंगा, फिर नेक्स्ट फेज की तरफ आएंगे। कुरान पाक की आखिरी आयत कौन सी है? आखिरी सूरत, आखिरी तरतीब के हिसाब से आखिरी सूरत कौन सी? सूरह नास। सूरह अल-नास। हज़रत उस्मान गनी को कौन सा लक़ब अता किया गया? हज़रत उस्मान गनी को जी हाँ, जामिउल कुरान। जामिउल कुरान नहीं, उनका लक़ब था ना जो उनको बड़ा प्यारा सा लक़ब। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन, ठीक है जी। अच्छा जी, हज़रत अबू हुरैरा के ज़माने में कुरान की कितनी आयात नाजिल हुई? दोबारा कमो बेश बता दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुरान पाक की कितनी आयात नाजिल हुई, कितनी आयात का नुज़ूल हुआ? आयत या सूरत है? आयात टोटल आयात कितनी नाजिल हुई? इसका तो आयत तो तकरीबन कुरान पाक की बहुत ज़्यादा 6666 आयत। हाँ, तो उनके दौर में टोटल कितनी, यानी जो उनका जो दौर था उसमें कितनी आयात नाजिल हुई जिनको वो रकम करते? पैदाइश से या उनकी? बस उनके दौर में, जिस दौर से उन्होंने लिखना शुरू की, उसको कॉपी करना शुरू किया, तो उस दौर वो अंदाज़न कितना था जो उनका, जाहिर है कि वो तो पैदा होते हुए तो मुसलमान नहीं थे, तो वो बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो इस्लाम कबूल करने का जब सहाबी बने और उस वक्त से लेकर के और उनकी जो विसाल था उस वक्त तक, तो मैं बता देता हूँ 2500 से 3000 के दरमियान है। अब आप सोच लें कितनी? 2500 से 3000। हाँ, अब एक कोई फिगर आपने मुझे स्पेसिफिक बताना है, कमोबेशी मैं उसको कर लूंगा। तकरीबन 2700 के करीब, लगभग 2700 या 2750 के। चले जी, 2700 के करीब। मैं इसको सवाल का आपके जवाब 2628 तकरीबन सूरत आयात नाजिल हुई थी। अच्छा जी, हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला को किस लक़ब से याद करते हैं? हज़रत मसूद या अब्दुल्ला बिन मसूद? जी, अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद को फ़क़ीहुल उम्मा
سے یاد کرتے ہیں کہ امت کے فقیہ ہے یہ، ٹھیک ہے ٹھیک امت کی ہے. فقاہت. اچھا قرآن پاک کو ہم کس اور دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں؟ قرآن مجید ہے، اور کلام الہی ہے. کلام الہی. ایک نام ہم بڑا مشہور ہے جو قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرقان بھی نہیں، فرقان الفرقان، الفرقان بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے الکتاب. الکتاب. چلیں جی، بہت آپ کے سارے سوال کو میں 4 سوال آپ نے صحیح جواب دیا. اب میں بڑھتا ہوں نمرا بی بی کی جانب. نمرا بی بی بیٹا آپ سے سوال ہے پہلا. دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ جنرل نالج کا کوشچن. پیسفک اوشین. پیسفک اوشین. ٹھیک ہے جی. مشہور ناول اے موکنگ برڈ کے مصنف کون ہیں؟ جی ولیم شیکسپیئر. ولیم شیکسپیئر. نہیں، سوال آپ کا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھارت کا قومی پھول؟ کنول. کنول. ویری گڈ. ایک سوال آپ نے جواب صحیح نہیں دیا. ٹھیک ہے. اچھا، کشش ثقل کس نے دریافت کی، یعنی کہ کشش ثقل کا فادر کس کو کہا جاتا ہے؟ گیلیلیو. گیلیلیو. سر آئزیک نیوٹن. او سوری. 2 سوال آپ کے غلط ہو گئے. اچھا جی، آکسیجن کی کیمیائی علامت کیا ہے؟ O2. O2. ٹھیک ہے. آپ نے 2 سوالوں کے غلط جواب دیے ہیں اور آپ نے 1 سوال کا غلط جواب دیا. نہیں، آپ کے 4 سوال صحیح تھے. ٹھیک ہے. میں دوسرے راؤنڈ کی طرف آتا ہوں. اس راؤنڈ میں اس کا فیصلہ بھی ہمیں کرنا ہے. میں بڑھتا ہوں امین رضا صاحب کی طرف. امین رضا صاحب، وہ کون سی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے بغیر کسی مدد کے اٹلانٹک اوشن کو عبور کیا تھا؟ ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائے. برازیل کا دارالحکومت؟ ریو ڈی جنیرو. جی ریو ڈی جنیرو نہیں. تھا پہلے، اب برازیلیا ہو. برازیلیا. بالکل درست جواب. مشہور تصویر ستارے بھری رات کس نے پینٹ کی؟ یہ تو کبھی پڑھا نہیں ہے. نہیں. چلے میں سوال بدل دیتا ہوں آپ کا. لال سیارہ کسے کہتے ہیں؟ مریخ. مریخ کو کہتے ہیں. اچھا جی. اور مونالیزا کی تصویر کس نے بنائی؟ پکاسو. نہیں. نہیں آ رہا ذہن میں. لیونارڈو. ٹھیک ہے. آپ نے یہ 4 میں سے 2 سوالوں کے جوابات درست نہیں دیے. 2 سوال آپ نے صحیح دیے. اچھا جی، نیکسٹ آ جائیے. ہم آتے ہیں احسان لودھی کی طرف. سونے کی کیمیائی علامت؟ گولڈ کی. جی گولڈ کی. G2. نہیں. چلو سلیکون کی بتا دو سلیکون کی کیمیائی علامت. ایٹامک نمبر بتا دو اس کا. یہ سوال چینج کر دیں، ہے ذہن میں نہیں ہے. چلیں. اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے. دنیا کا سب سے طویل دریا؟ دریائے نیل. دریائے نیل. ٹھیک ہے. اچھا جی، رومیو اینڈ جولیٹ کس نے لکھا؟ یہ ایک ناول تھا، بڑا مشہور ڈرامہ ہے جو 16ویں صدی میں لکھا، 15ویں 16ویں صدی کے درمیان. تو کس مشہور رائٹر نے لکھا تھا رومیو اینڈ جولیٹ؟ ولیم شیکسپیئر. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں. ٹائٹینک کس سال میں غرقاب ہوا؟ 1912. 1912. 2 سوالوں کے آپ نے بھی غلط جواب دیے. ٹھیک ہے. پہلے راؤنڈ میں آپ لوگوں کا صحیح جا رہا تھا. بیٹا آپ کی طرف آتا ہوں. نمرا بی بی، جاپان کی کرنسی کو کیا کہتے ہیں؟ ین. ین کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ممالیہ کسے کہا جاتی ہے؟ ممالیہ دیکھیں، جو خشکی کا جانور ہوتا ہے اسے اینیمل کہتے ہیں، جو پانی کا جانور ہوتا ہے اسے ممالیہ کہا جاتا ہے. سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ کروکوڈائل. کروکوڈائل پانی کا جانور ہے؟ پانی میں ہی ہوتا ہے. آپ کا سوال کا جواب درست نہیں ہے. ویل. ویل کو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا. اچھا، سورہ فاتحہ میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 12. 12. ایک دفعہ اور سوچ لو. 8. نہیں، آپ کا سوال کا جواب غلط ہے. اور آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم. اس طرح سے جی ہمارے اس مقابلے کا اختتام ہوا. اور اس وقت تک کی ججمنٹ کے حساب سے سب سے کم سوالوں کے جوابات نمرا نے دیے ہیں، سب سے زیادہ سوالوں کے جواب ہمارے امین صاحب نے دیے ہیں، اور 2 نمبر پہ ہمارے سب سے زیادہ سوالوں کے جواب احسان لودھی نے دیے ہیں. اس لحاظ سے امین صاحب اور احسان لودھی دونوں کے تقریباً برابر ہیں. ایک سوال کا شاید فرق ہوگا، وہ جو مسنگ ہوئی تھی تھوڑی سی. جی
چلیں ایک سوال میں آپ لوگ دونوں میں سے کسی ایک سے کر لیتا ہوں، اور ایک سوال تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے ہماری، ٹھیک ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کون ملوث تھا؟ امین صاحب۔ ان کا نام میں جو ہے اش اس آتا ہے، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، لیکن اچھا۔ اش اس کر کے ہیں جنہوں نے زہر دیا تھا نا۔ اچھا، میرے پاس تو یہاں پر یہ نام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن؟ امام کون سے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم عاشورہ کے 10 بالکل درست جواب۔ آپ کے جوابات برابر ہو گئے دونوں کے، جتنے سوال آپ نے جوابات دیے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے احسان لودھی صاحب اور امین رضا صاحب دونوں نے آج اس مقابلے کو کوالیفائی کر لیا ہے اور اگلے مقابلے کے لیے منتخب ہو گئے۔ نمرہ کے لیے بہت ساری دعائیں اور ایک شیلڈ آپ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گی۔ نمرہ، آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور سے سرفراز فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ممتاز عالم دین ہمارے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ، ان کی زندگی کی کوئی ایسی اگزامپل دیں جسے ہم سن کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، ہماری بچیاں اسے شامل کریں۔ جی ویسے تو سیدہ کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ نے ایسے گھر میں پرورش پائی ہے کہ جو اسوہ حسنہ کی عملی تفسیر تھا، یعنی وہ گھر کے جس میں قرآن نازل ہوا کرتا تھا، وہ گھر کے جس میں وحی الہی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری رہا کرتی تھی، تو اس گھر سے جو بچہ پرورش پائے گا تو وہ تو عملی طور پر اچھے اخلاق کا نمونہ ہی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کی پوری زندگی وہ صابرہ بھی تھی، شاکرہ بھی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غنیہ بھی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتی تھی، اور ان سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ جو ہے وہ اپنی ذات میں سب سے بڑی عابدہ بھی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ پوری رات پوری شب سیدہ جو ہے وہ اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا کرتی تھی، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ پوری رات بھی سجدہ ریز رہا کرتی، اور تشنگی عبادت جو تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی، وہ جو ایک ذوق تھا، شوق تھا، وہ پورا نہیں ہوا کرتا تھا، اور سورج کی کرنیں نکل آیا کرتی تھی۔ تو صوفیہ فرماتے کہ سیدہ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک عرضی لگایا کرتی تھی کہ میرے مالک، تیری یہ بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عبادت کرتی ہے، ابھی ذوق عبادت پورا نہیں ہوتا کہ سورج کی کرنیں نکل آتی ہیں، مولا کو ایک ایسی رات عطا ہو کہ یہ تیری بندی جو ہے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، عبادت کرے اور ذوق عبادت بھی پورا ہو جائے۔ تو میرے عزیزان ذی وقار، یہ سیدہ کی زندگی ہے۔ میرے امام اہل سنت نے سیدہ کی شان میں فرمایا ہے کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی زندگی بس یہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ علم کا دریا ہے، سمندر ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ اس طرح کے اس انداز کے موضوع پر گفتگو کریں تاکہ ہمیں اور ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کو تعلیم اور علم کی جو ہمارے شوق ہے اس میں مزید پروان چڑھے اور ہم حاصل کر کے یہاں سے کچھ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے، چند ہی لمحات اس میں باقی ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد ایک بار پھر پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے اس وقت کو مثبت انداز میں گزارا، رسول اور اللہ رب العزت کی شان کو سننے میں گزارا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان اسی انداز میں ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، اور نعت رسول مقبول پیش کریں گی دیبا ناز۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔
دولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔